السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دو نشانیاں بیان فرمائیں جو انسان کی اپنی ذات میں ہیں، جبکہ اس آیت میں خارجی کائنات کی تخلیق اور انسان کی لازمی صفات سے اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم آسمان کی طرف دیکھو کہ وہ انتہائی وسیع اور بلند ہے، اس میں رات کے وقت ستارے روشن ہوتے اور یہ آسمان کی زینت ہیں۔ اسی طرح زمین کی طرف دیکھو کہ کتنی طویل و عریض ہے، پانی کی طرح نرم نہیں بلکہ سخت ہے، اس پر پرہیبت پہاڑ نصب ہیں، اس میں وسیع و عریض میدان، گھنے جنگلات اور ریت کے ٹیلے ہیں، دریا اور سمندر جاری ہیں، نباتات کا ایک سلسلہ قائم ہے، لہلہاتے ہوئے زرخیز کھیت پھلوں سے لدے اور پھولوں سے مہکتے ہوئے باغات ہیں۔ یوں ہی تم اپنی زبانوں کے اختلاف پر غور کرو کہ کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی اور کوئی ان کے علاوہ دوسری زبان بولتا ہے۔ ایسے ہی تم اپنے رنگوں پر غور کرو کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی گندمی، حالانکہ تم سب کی اصل ایک ہے اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اسی طرح تم اپنی جسمانی ساخت پر غور کرو کہ ہر انسان کی دو آنکھیں، دو ابرو، ایک ناک، ایک پیشانی، ایک منہ اور دو گالیں ہیں، اور انسانوں کی تعداد اربوں میں ہونے کے باوجود کسی کا رنگ، چہرہ اور نقش دوسرے سے پورا نہیں ملتا، بلکہ ہر ایک دوسرے سے جدا ہی نظر آتا ہے۔ اور اگر ہر ایک کی شکل اور آواز ایک جیسی ہوتی تو ایک دوسرے کی پہچان مشکل ہو جاتی اور بے شمار مصلحتیں ختم ہو کر رہ جاتی۔ اچھے اخلاق والے اور برے اخلاق والے میں
دوست اور دشمن میں، قریبی اور دور والے میں امتیاز نہ ہو پاتا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ سب چیزیں خود ہی وجود میں آ گئی ہیں، یا یہ محض اتفاق ہے، یا یہ چند خداؤں نے مل کر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آسمان اور زمین میں ہزاروں سال سے اس قدر نظم اور تسلسل کیوں قائم ہے، اور اس میں کبھی اختلاف کیوں نہیں ہوا؟ ان زبانوں، رنگوں اور شکلوں کا خالق کون ہے؟ اگر تم علم اور انصاف کی نظر سے دیکھو گے تو جان لو گے کہ یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یاد رہے کہ یہ کائنات نہ تو کسی سبب اور علت کے بغیر اپنے طبعی تقاضوں سے وجود میں آئی ہے، اور نہ ہی اس کا انتہائی مربوط اور متناسب نظام کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے، بلکہ ایک ایسی ذات ضرور موجود ہے جس نے اپنی کامل قدرت سے اس کائنات اور اس میں موجود طرح طرح کے عجائبات کو پیدا فرمایا، اور وہی ذات انتہائی عالیشان طریقے سے اس کے نظام کو چلا رہی ہے۔ جیسے ہم ایک دانے یا گٹلی کو تر زمین میں دباتے ہیں تو ایک مخصوص مدت کے بعد اس سے کچھ شاخیں نکلتی ہیں۔ اوپر والی شاخ زمین سے باہر نکل کر ایک تناور درخت بن جاتی ہے، اور نیچے والی شاخ اس درخت کی جڑیں بن جاتی ہیں۔ اس درخت کی طرف دیکھیں تو اس کا تناؤ بھی لکڑی کا ہے اور جڑیں بھی لکڑی کی ہیں۔ تنا اوپر کی طرف جاتا ہے اور جڑیں نیچے کی طرف جا رہی ہیں۔ اب اگر لکڑی کا طبعی تقاضا اوپر کی طرف جانا ہے تو جڑیں نیچے کیوں جاتی ہیں؟ اور اگر اس کا تقاضا نیچے جانا ہے تو تنا اوپر کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک ہی لکڑی ہونے کے باوجود تنے کے اوپر جانے اور جڑوں کے نیچے جانے سے معلوم ہوا کہ لکڑی کا اپنا طبعی تقاضا کچھ نہیں ہے، بلکہ درخت کی لکڑی پر کسی اور ذات کا تصرف ہے جس کی قدرت کامل ہے۔ اسی نے لکڑی کے جس حصے کو چاہا اوپر اٹھا دیا اور جس حصے کو چاہا نیچے جھکا دیا۔ یوں ہی اس کائنات کے نظام کو دیکھیں تو نظر آئے گا کہ روزانہ سورج ایک مقررہ جہت سے طلوع ہوتا ہے اور ایک مقررہ جہت میں غروب ہو جاتا ہے۔ دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن نکل آتا ہے۔ ہر سال اپنے اپنے موسموں میں کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں، پھول اپنے وقت پر کھلتے ہیں، پھل اپنی مدت پر نکلتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک خاص طریقے سے ہی انسان پیدا ہو رہا ہے اور مخصوص مدت کے بعد مر رہے ہیں۔ حشرات الارض سے لے کر درندوں تک، چرندوں سے لے کر پرندوں تک، ہر ایک کی ساخت اور تخلیق اس کے حال کے مطابق ہے، اور ان کی ضرورت کے تمام اعضاء ان میں موجود ہیں۔ ہر ایک کی غذا اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اور ہر علاقے میں رہنے والے کا مزاج اسی علاقے کے ماحول کے مطابق ہے۔ تو کائنات کا یہ مربوط اور حسین نظام، حکیمانہ تدبیر، ہر مخلوق کے حال کی رعایت دیکھ کر کوئی عقل مند ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی خالق اور انتظام فرمانے والے کے بغیر خود بخود وہ عدم سے وجود میں آ گیا، اور علم و حکمت کا یہ عجیب و غریب کارخانہ کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے، بلکہ اسے یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ اس کائنات کا کوئی ایک خالق موجود ہے، اور وہ کامل قدرت، علم اور حکمت والا ہے، اور اس عظمت و شان کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ سر دست یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے موجود ہونے پر دلالت کرنے والی دو چیزیں ذکر کی ہیں، ورنہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرنے والی علامات اور نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے،
اور رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر انسان کی ان صفات سے استدلال فرمایا ہے جو انسان سے جدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، رات اور دن میں تمہارا سونا اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں عادت کے مطابق رات میں نیند آتی ہے اور ضرورت کے وقت تم دن میں بھی سو جاتے ہو، جس سے تھکن دور ہوتی اور تمہارے بدن کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ یوں ہی دن میں تم سفر کرتے اور اپنی معیشت کے اسباب کو تلاش کرتے ہو تو غور کرو کہ تم پر نیند کون طاری کرتا ہے اور نیند کا یہ معمول کس سے بنایا ہے، نیند کا یہ معمول کس نے بنایا ہے، اور تمہیں معیشت کے اسباب تلاش کرنے کی ہمت اور صلاحیت کس نے دی ہے۔ اگر تم لاپرواہی اور ضد سے کام نہ لو تو تمہیں یہی کہنا پڑے گا کہ ہزاروں برس سے انسانوں کا یہ معمول اور ان کا یہ فطری نظام صرف اسی اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے جو یکتا معبود ہے اور اس کی قدرت کامل ہے۔ اس آیت میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی دلیل موجود ہے، اور وہ یہ کہ سونے والا مردہ کی مانند ہے، تو جو ذات سونے والے کو بیدار کرنے پر قادر ہے تو وہ مرنے والے کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں ڈرانے اور بارش کی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خارجی کائنات کے عارضی اوصاف سے اپنی قدرت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر استدلال فرمایا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھانا اور آسمان سے پانی اتار کر بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دینا اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب بادلوں میں بجلی چمکتی ہے تو بعض اوقات تم خوفزدہ ہو جاتے ہو کہ کہیں یہ گر کر نقصان نہ پہنچا دے، اور کبھی تمہیں اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ اب بارش برسے گی۔ نیز جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو اس کے پانی سے بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانے لگتی ہے، کھیتیاں پھلنے پھولنے لگتی اور باغات میں درخت پھولوں سے بھرنے لگتے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر حقیقی طور پر غور و فکر کرنے والے اس نظام کو چلانے والے کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ برسا برس سے زمینوں کی سیرابی اور ان کی سرسبزی و شادابی کا یہی نظام ہے، اور اس نظام کے تسلسل اور یکسانیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے بنانے والا اور اسے چلانے والا موجود ہے، اور وہ واحد ہے اور اس کی قدرت کامل ہے۔ اور اس میں یہ نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے اسی طرح ایک دن مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔